سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جو اسلامی بھائی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جمع ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر تھی، زبان سے بھی دہرا لیا تو زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تمام عاشقان رسول کو 12 کروڑ بار مبارکباد کہ 12ویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ جلوہ گر ہو گیا۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو الحمدللہ 12ویں شریف کی آمد کی خوشی میں، ربیع النور شریف تشریف آوری کی خوشی میں مسلسل اب عید تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا، اور عید کی رات تو انشاءاللہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع ذکر و نعت ہوگا، اور میرا حسن ظن آج سے نہیں برسوں سے کہ اس رات میں روئے زمین پر کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع ذکر و نعت نہیں ہوتا ہوگا جتنا دعوت اسلامی والے عاشقان رسول منعقد کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں
کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، سب کی آقا نے بگڑی بنائی، سب کی آقا نے بگڑی بنائی، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، سب کی آقا نے بگڑی بنائی، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہ 12 دن تو ایسا ہے کہ رات شب برات اور دن عید ہے، الحمدللہ 12 عیدیں اکٹھی ہیں آج سے انشاءاللہ۔ اب روزانہ رات کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آپ بھی تشریف لایا کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، بلکہ ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، اس لیے خوشی تو آپ کو بھی ہے۔ جو بھی مسلمان ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کو ان کے جشن ولادت سے خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ الحمدللہ۔ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، بولو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، والا کی آمد، مرحبا، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، ہاتھ بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے بالا، نبی کا جھنڈا، دیکھو کتنا ہے والا، نبی کا جھنڈا سب سے اچھا، نبی کا جھنڈا بالکل سچا، نبی کا جھنڈا اچھوں میں اچھا، نبی کا جھنڈا پیاروں میں پیارا، نبی کا جھنڈا ہے دل آرا، نبی کا جھنڈا سب سے نیارا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حسن رضا خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے نا، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تک۔ میلاد انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی، میلاد انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی، میلاد انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے، 12ویں تاریخ ہمیشہ اب تیری باری ہے، 12ویں تاریخ ہمیشہ اب تیری باری ہے،
جب آپ نے یہ شعر لکھا پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج کو دنیا میں آج آقا یا تارا کیا کیفیت ہوگی اس وقت ایسے ہی ذہن میں سوال آیا یہ شعر خود بتا رہا ہے آپ ہی تو بتائیں پھولے نہیں سماتے اس کا تو بدن کا پھولنا نہیں ہوتا یہ محاورہ ہے یعنی کہ بے انتہا خوشی سے پھولا نہیں سماتا بولتے نا وہ بھلے سوکھ لکڑی لیکن وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا سماتا نہیں اتنا پھول گیا تو یہ محاورہ ہے تو اپنے کو تو اتنے پھول پڑتے ہیں کہ دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے ان مانو اگر یہ یعنی ایک محاورے میں اضافہ ہو گیا سمجھو یعنی بہت زیادہ خوشی بے انتہا خوشی اور یہ خوشی الحمدللہ ہمارا مقدر ہے اللہ کرے کہ شیطان یہ خوشی ہم سے چھیننے میں کامیاب نہ ہو جائے آمین دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ خوشی نہ چھینے بس اور کبھی کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کو دینا بھی مت اور دینے کی صورت ہے کہ آپ بھینسیں کرو گے تو شاید دے بیٹھو گے اس پہ بھیس نہیں یہ آنکھیں بند کان بہرے تو جشن ولادت یوں کان بہرے نہیں یوں نہیں صحیح بس درست ہے ہم نے منانا ہے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رضی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے بچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے بچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانے ہرگز نہ چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا آپ کو بس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ مقولہ ہے النفاق یورث الاعتراض نفاق ہوتا ہے نا تو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں نفاق نہیں ہے ہم یعنی کہ آقا کے مخلص غلام ہیں اگرچہ بے عمل ہیں بد ہیں برے ہیں لیکن ہیں کس کے تو اس لیے ہم کو آقا کی میلاد پر اعتراض ہمارے دل کے کسی گوشے میں آنا بھی نہیں چاہیے آئے تو دل کو بھی ڈانٹ دیا کریں گے خبردار تو مجھے آقا کے دامن سے دور کرنا چاہتا ہے چل ادھر سے میں دعوت اسلامی والا ہوں بد سہی چور سہی مجرموں کا سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے بس آقا ہمیں اپنے قدموں سے جدا نہ کریں آپ بحث مت کرنا تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے کوئی اگر بالفرض کوئی مطلب یعنی کہ وسوسے آئیں شیطان کے تو الحمدللہ بکثرت علماء کم از کم پاکستان میں تو کمی بھی نہیں ہے نہ ہند میں کمی ہے
تو علماء اہل سنت سے اپنا وسوسہ دور کروا لیں خلاص. اگر آئے بھی تو دنیا سالگرہ مناتی ہے نا. کبھی کسی نے کسی کو بولا تو سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ یہ بھی جشن ولادت سالگرہ ہے. ہم اس کو عقیدتاً جشن ولادت بولتے ہیں. جیسے کہ دادی ماں کا فاتحہ کرتے ہو, نانی جان کا فاتحہ کرتے ہوں گے, اور غوث پاک کا جب نام آتا ہے تو ہے وہ بھی فاتحہ, لیکن اس کو ہم بولتے ہیں عرس, نیاز کرتے ہیں. فاتحہ کو ہم نیاز بولتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. بچے کو بولیں گے بیٹھ جا, بڑا آئے گا تشریف رکھیے. چیزیں دونوں ایک ہی ہیں, لیکن ہم بڑے کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے وہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سالگرہ, برتھ ڈے, بلکہ پورے ملکوں کی برتھ ڈے منتی ہے. پاکستان کا بھی تو برتھ ڈے مناتے ہیں نا, 14 اگست کو سب مناتے ہیں نا اپنے برتھ ڈے. تو اس پر کبھی شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا. اور آقا کا برتھ ڈے جب مناؤ, سالگرہ مناؤ, یعنی جشن ولادت مناؤ, تو فوراً شیطان آئے گا کہ یوں تو اوں تو چوں تو چاں, تو تیری کچھ بھی نہیں چلے گی. چل بھاگ رہے شیطان, جشن ولادت منانا ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی 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 ہرگز نہ چھوڑیں گے. خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے. خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. جشن ولادت کی خوشی میں الحمدللہ. تو سوالات آپ کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں آتا ہوگا معذرت کر لوں گا, آتا بھی ہوگا اور اگر مصلحت جواب نہ دینے میں ہوگی تو اس کی بھی ترکیب بنا لوں گا. اور بھول کرتا پائیں تم فوراً اصلاح فرمائیں. مروت کی وجہ سے غلط کو غلط جانے نہ دیا کریں. پھر اس کا جو ہے نا وہ ازالہ بڑا بھاری پڑتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کون کہاں کا سنتا ہو. تو اس لیے وہ فوراً کوئی سی اگر آپ کے پاس ترکیب ہو تو اصلاح کے لیے ہم کو اطلاع کر دیا کریں, تاکہ فوراً اصلاح کر دی جائے, جواب درست دے دیا جائے, معذرت کر لی جائے, کتاب دیکھ لی جائے. مدنی چینل والے بھی جہاں تک ممکن ہو تو ہماری اس طرح اصلاح فرماتے رہیں. یعنی ہم سب یہ سمجھو سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے. اور بڑا عالم, بڑے سے بڑا مفتی بھی خطا سے مبرہ نہیں ہوتا, معصوم نہیں ہوتا, بھول وہ بھی کر سکتا ہے. تو میں تو عالم بھی نہیں ہوں, تو اس لیے وہ علماء سے پوچھ کر, ان کے چہرے دیکھ کر وہ کہ یہ مطمئن ہوتے ہیں تو کبھی بول دیتا ہوں, کبھی جس طرح یہ لکھ کر دے دیتے ہیں, اشارہ کر دیتے ہیں, ان سے پہلے سے سیکھ لیتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو اس طرح کوشش کرتا ہوں میں, اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوالات ہمارے پاس الحمدللہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ اعلان تھا کہ امیر اہل سنت نے یکم ربیع الاول سے اپنے مدنی مذاکرے ہمیں عطا کیے ہیں, اور یہ انشاءاللہ بڑی رات تک سلسلہ جاری رہے گا. بڑی رات کو تو اجتماع ذکر و ناد ہے, تو کافی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات ریکارڈ کروائے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آئیے ان سوالات میں سے بھی چند سوالات سننے کی کوشش کرتے ہیں. ریکارڈڈ سوالات سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ظہور احمد اتاری عرض کر رہا ہوں, باب المدینہ کراچی سے, مدنی پورہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ کب سے شروع ہوا؟ ظہور احمد مدنی پورہ, یہ باب المدینہ سے ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جشن میلاد النبی منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس ہیئت سے اب ہم مناتے ہیں، پھر وہ انداز تو بدل گیا. انداز تو بہت ساری چیزوں کے بدلتے جاتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض عام طور پہ کرتا نہیں. جیسے کہ میں آپ کو موٹی مثال دے دوں، مسجد کا انداز بدل گیا. پہلے مسجد کیسی ہوتی تھی؟ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، شروع میں تو چھت شریف بھی اس کی بہت نیچے تھی اور کھجور کے تنوں کے اس کے پلر تھے، اور زمین شریف پر ماربل تو کجا، وہ فرش بھی کچا تھا. یہاں تک کہ بارشوں کی وجہ سے کچھ کیچڑ وغیرہ فرش پر ہوئی تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ جھولیوں میں مٹی لے کر آئے اور انہوں نے فرش پر ڈالی اور اس طرح ترکیب بنی، تھوڑا خشک ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. تو خیر میں یہ آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں کہ پہلے مسجد نبی کا انداز یہ تھا. پھر آگے چل کر اچھا اس میں محراب نہیں تھی. اب جو طاق ہے نا مسجدوں میں، اس کو محراب، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے جو خوبصورت سی بنی ہوتی، یہ محراب نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں تھی، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی. یہ محراب آ کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی. دور غالباً حجاج بن یوسف کا تھا. وہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے محراب بنائی. مسجد میں مینارے، گنبد، ان کا تو تصور بھی نہیں تھا. پھر جا کر یہ گنبد شریف، یہ فیضان سنت میں اس کی کچھ تاریخ دی ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر گنبد شریف کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، میرا خیال ہے 500-600 سال ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ بنا ہے. رنگ بھی مختلف ہوتے رہے، اب سبز آ کر چمٹ گیا، اب وہ جا نہیں رہا، اور ایسا لگتا ہے اب قیامت تک سبز رنگ شاید نہ جائے، ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اتنا عام ہو گیا نا. اب پہلے اتنا مطلب یعنی کہ نہ سفر سرعت سے ہوتا تھا، جلدی سے ٹریولنگ کا جو تھا حساب کتاب، اونٹ گھوڑے، تو اتنے لوگ نہیں پہنچتے تھے. اب تو بہت لوگ مدینے جاتے ہی رہتے نا. تو یوں مطلب، اور پھر میڈیا کا دور ہے، پہلے یہ نہیں تھا. بچے کو اس کی ہریالی، ہرے رنگ کا پتہ ہے. خیر واللہ عالم، اگر رنگ بدل گیا تو جون سے رنگ کو سبز گنبد، موجودہ سبز گنبد یعنی گنبد شریف جس رنگ کو پسند کرے گا ہم اسی کو آنکھوں سے لگا لیں گے. ہم نسبت کے بندے ہیں. سبز رنگ سے اسی لیے تو پیار ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گنبد خضرا پر اس کو قبول فرمایا ہوا ہے، تو اسی لیے گنبد خضرا ہے. خضرا مانے سبز. خیر تو یہ گنبد شریف بنا، پھر منارے بنے، یا غلط العام ہے، مینارے بولتے ہیں ہم لوگ، ہے منارہ، میم پر زبر آتا ہے، منارہ، زنہ بھی بولتے ہیں اس کو. بہرحال یہ کہ وہ لفظ تلفظ صحیح جو ہے نا یہ منارہ ہے لغت کے اعتبار سے، مینارہ نہیں. ہاں مینار یا جب آئے گی تو مینار آئے گا، اور جب منارہ بولیں گے تو وہ زبر آئے گا. خیر تو منارے بنے. اچھا پھر جناب اور ترقی ہوئی تو یہ اب تو ماربل لگتا ہے. اچھا پہلے لائٹیں نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر وہ چراغ بھی نہیں روشن ہوتا تھا. ایک دور وہ بھی تھا، پھر بعد میں چراغ کی ترکیب بن گئی تھی، حاضر ہو گیا تھا چراغ خدمت کے لیے، نور لینے کے لیے. وہ کیا نور دے گا کسی کو؟ ہمارے آقا کو کیا نور دے گا؟ تو وہ ظاہری طور پر روشنی کی ترکیب. تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ پہلے کا انداز جو تھا مسجدوں کا، نہ پنکھے تھے، نہ بتیاں تھی، ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی بتیاں پنکھے، نہ مائک کا سسٹم تھا کوئی. تو یہ پکی اور لینتھر کی مطلب ہے کہ مسجدیں بنانا، ماربل کی مطلب، یہ سب اس میں شیطان کچھ بھی وسوسہ نہیں ڈالتا کہ بھائی پہلے جیسی مسجد لاؤ تو ہم نماز پڑھیں گے، آپ بولو. وہ اور مائک پہ اذان بھی نہیں ہونی چاہیے، مائک پر بیان بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ مائک تھا ہی نہیں پہلے. تو یہ سب مطلب اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب اوکے ہے. تو اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ انداز بھی اوکے ہونا چاہیے کہ شریعت سے نہیں ٹکراتی. ہاں کوئی بات اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ رد ہے. جیسے شادی کا کوئی بھی رد نہیں کرے گا کہ شادی مت کرو. آپ بتاؤ کوئی شادی شریعت کے مطابق کرتا ہے؟ جشن ولادت تو اب بھی الحمدللہ شریعت کے مطابق منانے والے ایک نہیں لاکھوں مسلمان پڑے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہی تو منا رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟
اللہ کے گھر میں تو بیٹھے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں جشن ولادت کے بہانے. یہی تو ایک بہانہ ہے نا ہمارا. تو یہ کہ شادی میں تو ہزار خرابیاں آ گئی. بغیر گناہوں کے شادی شاید کوئی لاکھوں میں کرتا ہو جس میں ایک بھی گناہ نہ ہو. بہت مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا شادی کے اندر. لیکن کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ صاحب شادی مت کرو، بلکہ بولیں گے یہ سنت ہے. تو یہ شادی جو ہے یہ میٹھی میٹھی سنت ہے. اور یہ جشن ولادت یہ تو ہمارے دل کا سرور، آنکھوں کا نور. تو بہرحال یہ اس کا انداز بدلی ہوا ہے لیکن اس کی اصل موجود ہے. اور ایک حساب سے، ایک طرح سے جشن ولادت اللہ تبارک و تعالی نے بھی منایا ہے اور عالم ارواح میں منایا ہے. عالم ارواح میں، جبکہ کوئی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف نہیں لے آتے. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور یاد کرو جب اللہ عز و جل نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اس کے تحت صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت یعنی مدد کریں. اور اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. یہ تو نبیوں سے لیا گیا عہد ہے. تو خیر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے فضائل. جشن ولادت میں ہوتا کیا ہے؟ جشن ولادت میں ہوتا کیا؟ فضائل تو ہوتے سرکار کے. ابھی جو اشعار پڑھے اس میں کیا فضائل تو ہم نے بیان کیے نا، جشن ولادت کے فضائل بیان کیے. اور جشن ولادت کے اس موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی بڑھ جاتی ہے. عشق میں کیسا ایک ابال آتا ہے، جوش آتا ہے. تو اس لیے یہ جشن ولادت کا سلسلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے. سب اپنے اپنے انداز پر مناتے آئے ہیں.
یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کی حکمت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی. تقریباً الفاظ یہی ہیں، اسی روز میری ولادت ہوئی، اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اپنا یوم ولادت، کیونکہ پیر شریف کو ولادت ہوئی تھی، پیر کا دن تھا وہ، تو اپنا یوم ولادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے مناتے تھے. تو یہ ان کا منانے کا انداز تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یوم ولادت منانے کا انداز تھا، اور ہر ہفتے مناتے تھے الحمدللہ. تو جو عاشقان رسول ہیں الحمدللہ، ان میں کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. ان میں ہی بیٹھے ہوں گے بہت سارے سائیں بھائی جو پیر شریف کو روزہ رکھتے ہوں گے انشاءاللہ. جو نہیں رکھتے وہ بھی ہمت کریں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ بھی ہمت کریں اور ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ہر پیر کو روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ. جشن ولادت ہم مزید سے مزید تر مناتے جائیں گے. وہ الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے. تو جشن ولادت سے شیطان جتنا روکے گا، جتنا ٹوکے گا، جتنا منع کرے گا، ہم اتنا مزید انشاءاللہ پکے سے پکے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور بڑھاتے چلے جائیں گے. اور ماشاءاللہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جشن ولادت کا سلسلہ ہمارے ہاں. جب میں نے بچپن میں دیکھا ہے جس طرح ہوتا تھا، مجھے اندازہ ہے، وہ مسجدوں میں بس وہ 12ویں کے 12 بیان ہوتے تھے، اس طرح کا یاد پڑتا ہے. وہ بھی مسجد بھی وہ جو یا رسول اللہ جن میں سب مل کے کہتے ہیں، ویسے عاشقان رسول کے سلسلے ہوں نمازیوں کے، تو ان میں یہ ہوتا تھا. ہمارے محلے کی مسجد میں ہوتا تھا. اور زیادہ سے زیادہ کوئی وہ علماء کے جلسے ہو جاتے تھے، جلوس ایک چھوٹا سا نکلتا تھا بندر روڈ پر. وہ بھی بہت بڑا ہو گیا جب میں جوان ہو گیا، اس وقت وہ دیکھا تھا بندر روڈ پہ چھوٹا سا جلوس نکلتا تھا، آرام باغ پر وہ ختم ہو جاتا تھا، اور ایک سائڈ نکلتا تھا، باقی ٹریفک وغیرہ چلتی رہتی تھی. اور گنتی کے لوگ، یعنی اب کے مقابلے میں گنتی کے لوگ تو وہ تھوڑے افراد ہوتے تھے. پھر وہ جلوس بڑھنے لگا. اتنے میں وہ آقا کے غلاموں کا سورج طلوع ہو گیا ایک طرح سے. یعنی دعوت اسلامی الحمدللہ ماریز وجود میں آئی تو اس نے تو ہرے جھنڈے ہی اٹھا لیے کہ اب تو ہر جگہ گاڑیں گے ہم. ہرے جھنڈے تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے وہ، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی نے جب الحمدللہ اس کا سورج نکلا نا، تو بس یہ کہ جشن ولادت کی جو دھوم، یہ تو خیر تاریخ میں تو یہ باتیں نہیں آئیں گی شاید، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی آئی تو سمجھو کہ ساتھ میں جشن ولادت کی دھوم میں دعوت اسلامی آئی تو جشن ولادت کی دھومیں مچاتی آئی ماشاءاللہ. اور جو اس کا سلسلہ بڑھا ہے نا الحمدللہ، وہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ اب نہیں رکے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد، لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے. آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک جہاز سے یہ بھی دیکھیں کہ 12ویں کے جیسے بھی یہ دن شروع ہوئے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو بابا نمازی نہیں ہوتے لیکن 12ویں کے ان مبارک ایام میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اپنے لباس میں تبدیلی لے آتے ہیں، اپنے مزاج میں تبدیلی لے آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، اور بالخصوص ایسے عشاق بھی بہت ہیں بابا درود پاک کی کثرت شروع کر دیتے ہیں. یہاں تو مطلب اگر غور کرے بندہ انصاف کی نظر سے دیکھے تو
تو نفع ہی نفع ہے، نقصان کا پہلو کون سا ہے؟ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، وہ چاند رات سے داڑھی شروع کی 12 دن کے لیے کہ میں 12 دن داڑھی رکھ لیتا ہوں، پھر اس نے رکھ لی داڑھی. تو دوسرا اسلامی بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یار مجھے یقین نہیں آتا کہ یار یہ داڑھی رکھ سکتا ہے، یہ ایسا کیسے ہو گیا. آج وہ اسلامی بھائی ہمارے ذمہ داروں میں سے ہیں. جشن ولادت کی برکت ہی ہے نا، الحمدللہ. جشن ولادت کی وجہ سے کسی نے داڑھی والے نے داڑھی منڈائی ہو، ایسی خبر تو انشاءاللہ آپ کو شیطان بھی نہیں بتا سکے گا. اس کے بھی کانپے گا وہ کہ یار میری کو مانے گا نہیں، جو تھوڑی بہت مانتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں گے، یہ تو انشاءاللہ تیری کوئی بات نہیں مانیں گے. اللہ کا کتنا کرم ہے باپا کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کی، ایک عمل کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے. محرم آتی ہے، عمل کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے. اب جیسے محرم جاتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ بھی بڑا مطلب کہ کریڈٹ ہے، کہتے ہیں اس کو، کہ الحمدللہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کی یاد تازہ کرتا ہوا سفر مصطفیٰ کا مہینہ بھی مدینہ. اب جیسے یہ رخصت ہو رہا ہے، آقا کا مہینہ آ گیا، 12ویں کا مہینہ آ گیا، تو یوں ایک ایسا سلسلہ جاری ہے کہ اس سے عمل کا جذبہ ہی پیدا ہو رہا ہے. تو اگر کائے ضرورت ہے بھائی وسوسے کی اور اس طرح کی، انشاءاللہ جشن ولادت مناتے تھے، مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اور غیبت کے خلاف نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. جشن ولادت بھی مناتے جائیں گے، غیبت کے خلاف نعرہ بھی لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. او بابا بڑی رائے ہر سال الحمدللہ بڑی رائے. اب تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے مبلغین کو سلامت رکھے. دنیا بھر میں نہ جانے کہاں جشن ولادت کی خوشیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جہاں کبھی تاریخ میں کبھی جشن ولادت کی خوشیاں نہیں منائی گئی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین نے وہاں بھی اس کی بنیادیں ڈالی ہیں. الحمدللہ عز و جل. اللہ کا کروڑوں کرم ہے. اللہ تعالیٰ جو تحریک ہے نا، آپ کی بات نہیں کاٹ گئی، میں سمجھا پوری کر چکے ہیں. اب وہ جو تحریک بچوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا، وہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ تحریک اثر آ گئی ہے بچوں کے ہاتھ میں، اور بچوں کو اس میں بس وہ مزہ آ گیا ہے. دراصل وہ بہت پہلے جب دعوت اسلامی کے تصور کا بھی تصور کی تابی نہیں تھی، اس وقت ہم لوگوں نے کچھ دوستوں نے مل کے کوئی ترکیب کی اور وہ جھنڈے، ہرے جھنڈے اپنے گھروں پہ لگائے. اس وقت ہرے جھنڈے نہیں لگتے تھے، شاید کسی نے بتایا لیاقت آباد میں لگتے تھے ان دنوں، میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ گھر گھر میں ہرے جھنڈے لگوائے جائیں ربیع النور شریف میں. تو ہم لوگوں نے کچھ کپڑے کے تھان لیے اور وہ اپنے کپڑوں کے جو تھانوں کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں جس پہ تھان لپیٹتے ہیں، گول تھان، اس کے ڈنڈے لیتے. 4 آنے کا غالباً وہ ڈنڈا مل جاتا، اور کپڑا اور نو پروفٹ نو لاس، اس طرح وہ 1.5 روپے کا یا 1.25 روپے کا جھنڈا ہم نے بیچنا شروع کیا. تو تھوڑے بکتے تھے، شروع ہو گئے بکنا. آہستہ آہستہ وہ بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے آ گئے سمجھو. تو وہ بچوں نے مطالبے شروع کر دیے ہوں گے گھروں میں، تو مختلف دکانوں پہ پرچون کی دکانوں والوں نے جھنڈے لگانے شروع کر دیے، کسی نے ریڑھی پر جھنڈے بیچنے شروع کیے. تو اس طرح وہ رنگ برنگ، یعنی کہ وہ چاند تارے بھی بن گئے. پہلے تو بالکل سادہ تھا ہمارا، چاند تارا کسی نے بنایا، کسی نے وہ جشن ولادت مبارک بنایا، کسی نے کلمہ شریف لکھا. تو اس طرح وہ جھنڈے مختلف سائزوں میں مختلف قیمتوں میں فروخت ہونا شروع ہو گئے. تو اب ہمارا مقصد تو جھنڈے لگوانا تھا، کمانا تو تھا نہیں، نہ کوئی پیسہ کسی نے ہم میں سے کمایا. تو اس طرح یہ کہ یہ جھنڈا جو تھا یہ بچوں کے ہاتھ میں آ گیا، یوں سمجھ لو. تو یوں آہستہ آہستہ یہ تحریک جو ہے نا، اب یہ بچوں میں ایک دم جڑ پکڑ گئی ہے. یعنی ایک مبالغہ کروں تو بچے سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ یہ مرحبا کب ہوگی، مرحبا یا مصطفیٰ کب ہوگی، جلوس کب نکلیں گے. تو اس طرح یہ کہ بچوں میں الحمدللہ تحریک آ گئی اور یہ تحریک کامیاب ہو گئی الحمدللہ.
یہ بچے تو اب یہ صحیح ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، ایسا نہیں کہ تو آپ بھی تو بچے تھے اس دن. میں تو بچہ ہی تھا. آپ کو بتا میں اس دن بچہ تھا. کس دن؟ جس دن ہمارے محلے کی مسجد میں وہ ہر 12 ربیع النور شریف کو منہ مبارک کی زیارت ہوتی تھی. بادامی مسجد میں گو گلی میں 6 مہینے کی عمر سے میں رہتا تھا. تو یہاں 6 مہینے کی عمر سے. تو اس وقت مگر شعور نہیں تھا مجھے، لیکن جب شعور ہوا تو آنکھ کھولی تو مسجد میں ہمارے 12ویں کے 12 واز ہوتے تھے، 11ویں کے 11، تو محرم شریف کے 10، اور اس طرح سلسلہ ہوتا. تو ہم سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، شیرنی لینے کے لیے چلے جاتے تھے. صحیح صاف بات کرتا ہوں. وہ نان خطائی ملتی تھی، کبھی جلیبی ملتی تھی، تو ہم اس مسجد سے پھر ادھر پھدک کر ادھر پہنچ جاتے تھے. ادھر جلیبی ملے گی، ادھر وہ بوندیاں ملیں گی. تو وہ شیرنی کھا کھا کے، وہ مٹھاس کھا کھا کے مدینے کی مٹھاس دل میں اتر آئی. تو وہ میں تھا، مطلب ظاہر وہ چھوٹا ہی تھا میں. تو 12 ربیع النور شریف کو منہ مبارک کی زیارت ہوتی تھی، تو سب نعت پڑھتے تھے. نعت شریف اسپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے نعت پڑھتے تھے. تو میرے کو یوں کہ میں بھی نعت پڑھوں. اب اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی. آخرکار میں نے بھی کسی کو کہا میں بھی نعت پڑھوں گا. آؤ پڑھو، باری آ گئی میری بھی. تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی. گجراتی میں پڑھا ہوں ایکچولی، گجراتی میڈیم سے. تو اردو بھی بعد میں، وہ چوتھی کے بعد میرا خیال ہمارے یہاں اردو شروع ہوئی تھی. ہاں 5ویں سے اردو شروع ہوئی تھی. خیر تو وہ میں نے وہ نعت شریف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ایک شعر پڑھا. اچھا پھر جب دوسرا پڑھا تو اٹھانے گیا تو اب سر میرا ایسا بے سرا. جو بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی چودھری صاحب ہوتے ہیں جو سب کو گائیڈ کرتے ہوتے ہیں. وہ ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، یہ کرتے ہیں. جنازہ بھی آگے جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی آگے بھاگے گا اور ٹریفک کو کنٹرول کرے گا اور گاڑیوں پر روپ جھاڑے گا، اور یہ کرتے ہیں مطلب. تو ایک صاحب تھے بیچارے، تو وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے. تو میں نے جب دوسرا شعر پڑھا نا تو میرے کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا، پھر پڑھ نہیں پایا میں. لیکن بہرحال میں ایک شعر پڑھ گیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیسے پڑھا تھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. پہلے ہماری یہ طرز ہوتی تھی، اب طرزیں بدلتی رہتی ہیں نا، سب انداز ہی بدلتے رہتے ہیں. اب طرزیں بدل گئی تو میری یہ پرانی ہماری طرز ہے. ان دنوں جو نعت پڑھتے تھے اس طرز پر، تو اس کی نقالی میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر وہ شعر جو نہیں پڑھ سکا تھا میں، اس کا وہ یہ تھا، برستا نہیں دیکھ کر اب میرے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب میرے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اب اس بارگاہ میں تو ٹوٹے ہوئے دل پسند ہے، اس بارگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی، ٹوٹا ہوا دل. اور اعلی حضرت ایک اور، یہ بھی اعلی حضرت کا کلام ہے، دوسرے کلام میں فرماتے ہیں نا، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ میرا ایک واقعہ بچپن کا. دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور بھی سنا دوں کہ میں مطلب کب سے جشن ولادت مناتا ہوں کہ بچوں کے ہاتھ میں تحریک آئی نا، پھر یہ بچہ جب بچوں کا باپ ہوا تو اب بھی الحمدللہ اس کے ہاتھ میں یہ تحریک موجود ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. بلکہ اب تو نانا اور دادا ہو گیا. الحمدللہ تحریک چل رہی ہے. الحمدللہ. تو خیر، تو میں چونکہ چھوٹا سا تھا اور بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، مزہ بہت آتا تھا مجھے. یہ قدرتی ایک بس یہ کرم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ رغبت مسجد کی جانب تھی، اللہ رسول کے ذکر کی جانب تھی. مجھے مزہ بہت آتا تھا.
خیر تو میں منہ مبارک کی زیارت میں وہ پہنچ جاتا تھا، تو میں پہنچا ہوا تھا وہاں. اب وہ ظہر تک زیارت ہوتی تھی، فجر کے بعد مناسب وقت پر شروع ہوتی، پھر وہ ظہر کی اذان ہوتی اور وہ اذان سے پہلے غالباً وہ صلاۃ و سلام ہوتا، پھر اذان ہوتی، پھر سنت نماز. تو وہ آگے آگے میں پہنچ جاتا تھا. صلاۃ و سلام میں بھی آگے بالکل پڑھنے کوئی نہیں دیتا تھا میرے کو، لیکن پہنچ جاتا تھا. تو اب ظہر کی اذان ہوئی، اب صفیں بننی شروع ہو گئی. تو اب یہ منع میاں جو تھے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. نہ سمجھ بچہ تھا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. تو ایک سفید ریش بزرگ تھے بیچارے، اللہ ان کو معاف کرے، میں نے معاف کیا. انہوں نے بہت دل دکھایا اسے میرا. ایک دم مجھے وہ پنگڑی بولتے ہیں اس کو، بازو چل چل، مجھے پیچھے بھگا دیا. تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے نا اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے. میں نے اس کو معاف کیا، اللہ بھی اس کو معاف فرما، اس کی مغفرت کرے. وہ اس کے اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس وقت بھی شاید 70 سال تو ہوگی عمر بیچاروں کی، بالکل سفید، ایک بھی بال کالا نہیں، بالکل سفید رشتے. اللہ معاف فرمائے، ان کے صدقے میری مغفرت فرمائے. بچوں کو صفوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک بچہ ہو اور اگر وہ نماز کو سمجھتا ہو اور موجود ایک ہو جب صفیں قائم کی جا رہی ہوں، تو مسئلہ ہے کہ وہ صف میں پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. خیر وہ مسئلے کے تحت میں نہیں کھڑا ہوا، تو مجھے کیا پتا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ارے سارے نماز پڑھتے ہیں تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں؟ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ میں کھڑا ہو گیا تھا. انہوں نے اس طرح مجھے، خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اس طرح، ورنہ بہت سارے بچے بدزن ہو کر گناہوں میں پڑ بھی جاتے ہیں. یہی سوال میں کرنا دل ٹوٹ جاتے ہوں گے کہ جب آپ نے نعت پڑھنی شروع کی اور آپ کو یوں منع کر دیا اور جو ان کا منع کرنے کا انداز ہوگا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم. نہیں وہ جھاڑا نہیں تھا. اچھا جھارا نہیں تھا، الحمدللہ. اب جس طرح یہ مسجد کا آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن بابا آج کل تو ویسے بچے اگر مائک پر یوں آ جائیں کبھی سے ذوق میں شوق میں، یا کسی بچہ ہوتا ہے تو ڈانٹنے جھاڑنے بھگا دینے کا ایک رجحان ہے. تو وہ بچہ ایسے موقع پر اگر کوئی بڑا ہے ٹھیک ہے، بچے کو نہیں مطلب وہ مائک پر پڑھنے کا اس کو وہ انداز وہ مسجد کا، تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے موقع پر جو منتظمین ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، چاہے منچ پہ ہوتے ہوں یا مسجد کے صف میں ہوتے ہوں، انہیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ بچے اگر شرارت کریں تو نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، خیر اس وقت تو ان کو، لیکن وہی کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو مسجد سے نکالا جائے گا. لیکن جو انداز آج کل دیکھا جاتا ہے نا، وہ یہ مقصود نہیں ہوتا بعض اوقات، بس وہ بھگاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بلا وجہ جھاڑتے ہیں. میری بچی بہت چھوٹی تھی، میں کہیں کسی کوئی مریض تھا، اس میں وہ یا سلاموں کا ختم تھا وہاں، تو میں بچی کو ساتھ لے کر گیا تھا. وہ یا سلاموں یہ بہت آسان ہے، تو وہ بھی پپڑیاں اٹھا کے یا سلاموں پڑھے جا رہی تھی اور ہم لوگ بھی پڑھ رہے، تو کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو بچی ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی کا مقبول ہو یار، اب اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے ابھی، اپنے تو گناہوں کے گٹھڑے بند گئے. اور بالکل صاف وہ تلفظ کے ساتھ پڑھی رہی تھی، یا سلاموں بہت آسان ورد ہے، سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے. تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کی نیکی مقبول ہے، گناہ اس کے نہیں لکھے جاتے، شمار نہیں کیے جاتے، لیکن نیکی اس کی قبول ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفقتیں سیکھنی چاہیے کہ مدینے کے منوں کو، حقیقی منوں نا، مدینہ منورہ میں آپ وہ بچوں کو فرماتے کہ اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا منگوانے کے انداز پر اسی کے صدقے اللہ ہماری بخشے. ہم تو بچوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، بیچاروں کو جھاڑ دیتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہی بچے کل بڑے ہوں گے. کل ہم بھی بچے تھے، ظاہر ہم سبھی بچے تھے، ایک دم سے بڑے ہو کر تو ہم نازل نہیں ہوئے، بچے ہی نکلے ہم پیٹ سے ماں کے. تو اس لیے وہ بچہ کل یہ بچہ کیا بنے گا کچھ نہیں پتا. اب جو بزرگ تھے جنہوں نے مجھے پہلی سب سے بھگا دیا، اس کو بیچارے کو کیا پتا ہوگا، یا جس نعت نے، جس صاحب نے مجھے نعت نہیں پڑھنے دی، ان کو کیا پتا ہوگا کہ آگے اس بچے کے مقدر میں کیا ہے. پتہ کسی کو نہیں ہوتا نا. تو اب میرے مقدر میں کیا ہے وہ تو ابھی بھی مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کچھ بھی نہیں پتا کہ میرے بارے میں کیا ہے. ظاہری شہرت
یہ میرے مقدر میں تھی، نظر آ رہا ہے کہ جو ملی، لیکن یہ شہرت جو ہے یہ صحیح بات ہے کہ یہ اس کو من جانب اللہ تسلیم کر لینا یہ دھوکہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی ہے اور اسی نے یقینی طور پر دی ہے، یہ نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرا جائے۔ شہرت کوئی ضروری نہیں کہ آخرت کی بہتری میں ہی ہو، شہرت شیطان کو بھی حاصل ہے، لیکن اس پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ شہرت کتنی حاصل ہے بچہ بھی جانتا ہے، شیطان کے نام سے واقف ہے۔ یزید کو بھی شہرت حاصل ہے، لیکن ساتھ میں لوگ پلید بھی بولیں گے، ظاہر ہے اچھا آدمی اس کو ہم نہیں کہیں گے۔ اسی طرح فرعون، نمرود، یہ سب مشہور ہیں، یہ لوگ شہرت حاصل ہے ان کو، اب تک شہرت حاصل، ہزاروں سال مرے ان کو ہو گئے۔ تو شہرت ہونا یہ مطلب قبولیت کی دلیل نہیں ہے، جیسے عام لوگ بول دیتے ہیں، مذہبی لوگ، بس آپ کا اخلاص ہے کہ آپ نے اتنی ترقی کی۔ تو یہ کہ اپنے جو یہ سمجھے نا کہ مجھ میں اخلاص ہے، تو بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے میں اخلاص ہے، وہ اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ تو اپنے لیے بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ سب سے بڑا مطلب ہے کہ خطرہ تو ہر وقت ہر لمحہ ایمان کا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے ایمان ہمارا سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور قرآن پاک میں یہ حکم ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ 1000 میں سے 999 الگ ہو جائیں گے مجرم، 999 مجرم فی 1000۔ تو اب بتائیے کہ اگر یہ صورت بنتی ہے تو اپنی بچت ہوگی کیسے؟ 1000 میں سے 999 جب مائنس ہو جائیں گے، ایک ہی بچے اس میں، اگر تو اپنی کیا صورت ہوگی؟ اپنے کس میں ہوں گے؟ اپنے اعمال پر دیکھتے ہیں تو بظاہر اعمال سے تو کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ ہم 1000 میں سے 1000 کا ایک بن جائیں، بظاہر اعمال سے تو نہیں لگتا۔ اگر ظاہری عمل ہے تو کیا ہوا؟ سجدے کا نشان پیشانی پر بن گیا، ٹھیک ہے بن گیا، وہ کوئی قبولیت کی یہ دلیل نہیں ہے، حجت اس پہ قائم نہیں کی جائے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت پر ہی نظر ہے کہ وہ چاہے گا تو ہی نجات ہوگی۔ تو سب سے بڑا خوف ایمان پر خاتمے کا، اور یہ ایسا خوف ہے کہ لاکھ آدمی عبادت گزاروں، بڑے بڑے پرہیزگاروں کے، اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو ایمان کا ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا ایمان نکال نہ لیا جائے، سلب نہ کر لیا جائے، ایمان ہمارا ضائع نہ ہو جائے، ویسٹ نہ ہو جائے۔ اور نعوذ باللہ مطلب مرتے وقت ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں کہ شیطان بھی تو یہودی کے روپ میں اور نصرانی کے روپ میں، یعنی کافروں کے روپ بدل کے وہ آئے گا، اور مرتے وقت وہ بولے گا، ماں کے روپ میں آئے گا کہ بیٹا میں مر کر مجھے پتا چلا کہ یہ یہودی جو نا یہ جنت میں جائیں گے، یہ صحیح ہوتے ہیں، اب میں تو پھنس گئی ہوں، میں مسلمان تھی اس لیے پھنس گئی ہوں، مگر اب تو میرا بیٹا ہے تو میں تیرا آخری وقت ہے، تو بس فوراً یہودی ہو جا بیٹے، میرے لال یہودی ہو جا تاکہ تو جنت میں چلا جائے۔ اب بتائیے کہ جس نے ہر وقت فلمیں دیکھی ہوں، ڈرامے دیکھے ہوں، گانے گنگنائے ہوں، مسجد کا رخ نہ کیا ہو، اللہ رسول کی باتوں سے اس کا دل ہی نہ لگتا ہو، مولانا کو دیکھ کر، داڑھی والوں کو دیکھ کر اس کو ہنسی آتی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے مسلمان اور کیا ہوتا ہے غیر مسلم، ایک مطلب مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچنا چاہیے کہ مرتے وقت ہوگا کیا۔ ماں کی بات سمجھ میں آ گئی تو اس وقت اوسان بالکل خطا ہوں گے، نزا طاری ہوگی، اتنی سختیاں ہوں گی کہ مت پوچھو بات۔ اور نزا کی سختیوں کا سامان ہم اتنا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ منہاج العابدین میں ایک روایت ہے، وہ جب یاد آتی ہے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ کبھی وہ منہاج العابدین میں حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی جتنی وہ لذتیں، لذیذ غذائیں جیسے بندہ کھائے گا، تو جتنی لذیذ چیزیں کھائے گا دنیا میں بندہ، تو
اسی قدر اس کو نظام سختی زیادہ کی جائے گی اس کے ساتھ. اب ہم کو پیزا اچھا لگتا ہے، ہم کو انڈا پراٹھا اچھا لگتا ہے، ملائی اچھی لگتی ہے، بریانی اچھی لگتی ہے، کبھی یعنی کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کھانا تو اچھا نہیں لگتا، گرم چاہیے ہم کو. چائے بھی تو اسپیشل دودھ پتی چاہیے، ہم کو نہیں جمتی نہیں ہے سادہ چائے. تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ جتنی لذیذ چیزیں زیادہ ہوں گی، جتنی لذتیں دنیا میں زیادہ اٹھائے گا، اتنا نزا کے وقت اس کو سختیاں زیادہ کی جائیں گی. یہ مفہوم میں نے خلاصے کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے. تو بعض اوقات بزرگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ قرآن و حدیث کی ظاہر روشنی میں ہی ہوتی ہیں، یہ ان کا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں اصل جا ملے گی اس کی. جیسے کہ وہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلب فرمایا ہے اسی احیاء العلوم میں، یہ منہاج العابدین میں، کہ جو شیخی مارتے نا، شیخی خورے، وہ جب تک مریں گے نہیں نا، یعنی اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک پیشاب پاخانے میں لتھڑ نہ جائے. ان کی ساری یعنی شیخی کرکری ہو جائے گی، نکل جائے گی. نہیں اینٹتے ہیں، شیخیاں کرتے ہیں، پھینکم پھینک کرتے ہیں، مطلب بڑائی اپنی کرتے ہیں. تو شیخی. اسی طرح حرص کے بارے میں سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا قول پڑا کہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کوڑی کوڑی اور دانے دانے کا محتاج نہیں ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں. حریص، لالچی. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. پھر عمر کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آدمی کی عقل بہر مر جاتی ہے. جیسے اب عمر بڑی ہو گئی، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے. بعض اوقات بوڑھے زیادہ غافل ہوتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ سٹھیا گیا تو کیا کرے گا. عقل بہر مار گئی، سٹھیا گیا، سٹاپا آ گیا. یہ مطلب من جانب اللہ اپنی شہرت کو میں نے جو کہا نا، تو میں اپنے لیے کہتا ہوں نا کہ میں اپنے آپ کی شہرت کو میں اس بات کو یقین کر بیٹھوں کہ یہ من جانب اللہ ہے، تو اس سے مجھے نفس کا دھوکہ سمجھنا چاہیے. مجھے اس پر کنفرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ واقعی من جانب اللہ ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک اس کا کوئی مطلب ہے نہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ من جانب اللہ ہے. یہ کہ نعمتوں پر تو بڑی بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے نعمتیں ملنا. تو شہرت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے آدمی الیکشن لڑتے ہیں، قتل و غارت گریاں کرتے ہیں، شہرت کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ دھوکے میں نہ رہے کہ یہ من جانب اللہ ہے. کیونکہ ایسی روایتیں بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو گمنام بندے پسند ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہ ہو، جن کو دروازے پہ کوئی کھڑا نہ رہنے دیتا ہو، جو بیمار ہو تو کوئی بیمار پرسی نہ کرے، اور وہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ گمنام ہے وہ مقبول ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ قبولیت کی یہ دلیل ایک یہ بھی ہے. اچھا، اور شہرت مردودیت کی دلیل ہے معاذ اللہ یہ نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مشہور ہے ہی نہیں. انڈرسٹوڈ ہے، ان کا تو ہمیں پتہ ہونا شرط ہے، نبی مانے ان کو تو ہم سب کو پتہ ہے. اچھا، اسی طرح اولیاء کرام کی شہرت، صحابہ کرام، ہر صحابی کی شہرت نہیں ہے لیکن بے شمار صحابہ کی شہرت ہے. خلفاء راشدین کی شہرت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا علیہ الرضوان، ان سب کی شہرتیں آپ کو پتہ ہی ہیں. یہاں یہ اولیاء کرام کی شہرت ہے، غوث پاک کی شہرت ہے، امام احمد رضا خان کی شہرت ہے. تو نعوذ باللہ شہرت ہونا یہ کوئی کہ مطلقاً یہ بری چیز ہے، یہ نہیں میری مراد. شہرت دی تو یوں تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، تو شہرت دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. بعضوں کا دیے تو دی اللہ نے، ان مانو کر تو شہرت اللہ نے دی. لیکن اب یہ اللہ نے مجھے دی تو اس کا مطلب یہ کہ اب میں پھول جاؤں، خوش ہو جاؤں کہ اب میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں اور اپنے آپ کو میں کچھ سمجھ بیٹھوں، یہ میرے لیے مطلب مضر ہوگا. ورنہ یہ کہ دی تو اللہ نے، تو یوں تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے. لیکن یہ کہ بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا منع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کتے کا خالق کہنا، سور کا خالق کہنا، اس کو منع کیا کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے. اگرچہ مطلب اس کے معنی کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا یہ کہا جائے.
تو شہرت فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. شہرت جو ہے یہ فی نفس ہی بری چیز نہیں کہ یہ بری ہی ہے، لیکن جس کو شہرت ملی اس کو خوش فہمی میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ اب بس میرا بیڑا پار ہو گیا اور میں ولی ہو گیا اور میں مقبول ہو گیا، اب بس میں نے جنت ہی میں جانا، ایمان میرا بالکل یعنی کہ اب محفوظ ہو گیا. یہ نہیں، بلکہ جس کو جتنی شہرت زیادہ ہو، جتنی لوگوں میں عزت زیادہ ہو، لوگ جس کی جتنی زیادہ تعظیم کریں، یقین مانیں اس کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ ان صورتوں میں دنیا میں دے دیا گیا ہو اور آخرت میں اس کے لیے نہ بچے کچھ. تو بہرحال یہ کہ ہمارے اولیاء کرام جتنے مطلب یہ اعلیٰ درجے ہوتے تھے ان کے، وہ ڈرتے بھی اتنے اعلیٰ درجے پر تھے، ورنہ تو اولیاء کرام کی خوف کی حکایتیں منقول ہی نہ ہوتی، وہ ڈرتے ہی نہیں کہ بس ہم مقبول ہیں. بلکہ صحابہ کرام خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ میں تھے. یہ عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کرام کہ جن کو جنت کا مژدہ وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے مل گیا، جنت کی بشارت کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود یہ ایسے ڈرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پرندے کو دیکھتے تو آپ کا منقول ہے کہ پرندے کو دیکھا تو فرمایا کہ کاش اس پرندے کی جگہ میں ہوتا، کیونکہ پرندے کو ایمان کا خوف نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ وہ آپ کی داڑھی مبارک سے قطرے آنسوؤں کے زمین پر گرتے. اور جب آپ کو پوچھا گیا کہ آپ جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے لیکن قبر کے معاملے میں اتنے آپ ڈرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے قبر، کہ یہاں جو پھنس گیا نا وہ اب وہ پھنستا چلا جائے گا. تو یہاں سے جو نجات پا گیا بس اس کی نجات ہی نجات ہے، سمجھو. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس طرح خوف کرتے تھے، حالانکہ یہ قطعی جنتی ہے، یقینی، ہمارا بالکل یقین ہے ہم کو کہ یہ جنتی ہے. لیکن آقا نے فرما دیا جنتی ہے تو اب اس میں کوئی اپیل ہے ہی نہیں نا. اسی طرح بزرگان دین کے بہت خوف، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے صدقے میں ہم کو جنت ملے گی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا خوف کہ اس طرح روتے تھے، گریہ زاری فرماتے تھے کہ جب آپ روتے تھے تو ایسی آواز نکلتی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے. ان حضرات کا خوف جو تھا ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھا، اور ہمارا خوف تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. آیا ہمارا خوف مخلصانہ ہے یا ریاکارانہ ہے؟ ہمیں سب یہ ہر ایک اپنے دل پر غور بھی کرے نا. تو ہم مطلب یعنی کہ ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اپنے اوپر بالکل یعنی کہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ بس اب ہم پہنچے ہوئے اور بس ہم کو اب کوئی مطلب یعنی کہ جنت سے روک نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. جب تک یہ سانس اٹکا ہوا ہے نا اس وقت تک خطرے میں. امام احمد بن حنبل کا واقعہ نا غالباً کہ وہ آپ سے عرض کیا گیا کلمہ پڑھو، نہیں ابھی نہیں، جہاں عرض کر رہا ہوں تو وہ نہیں ابھی نہیں. تو وہ شیطان نے آ کر وہ کچھ اس طرح کہا تھا کہ بس اب آپ تو کما گئے، جنت کما گئے. تو وہ شیطان کو جواب دے نہیں ابھی نہیں، ابھی تیری باتوں میں نہیں آؤں گا، ابھی میری روح نکلی نہیں ہے، جسم میں موجود ہے. جب تک جسم میں ہمارے روح موجود ہے نا اس وقت تک ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم ایمان لے کر سلامت جائیں گے یا نہیں. تو اس لیے بس خوف کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نصیب کر دے. اللہ ہمیں اپنے خائفین بندوں کے صدقے میں اپنا خوف عطا کر دے. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. بابا یہ دعا کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رہے. آمین. یہ حسن زن تو رکھ سکتے ہیں نا بابا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی رحمت سے ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے گا. اور یہ بھی ہم حسن زن رکھ سکتے ہیں کہ جشن ولادت کی خوشی منانا یہ ایک ایسی خوشی ہے کہ ہم یہ گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس خوشیوں کو منانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے انشاءاللہ. خوشیاں مناتے تھے، خوشیاں مناتے ہیں
وہ خوشیاں مناتے رہیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یار عاشقان میلاد, لوٹ لے فیضان میلاد. دیکھتے رہیے مدنی چینل انشاءاللہ. آپ کو ایک ایسی پیاری بہار سناتا ہوں. پہلے مدنی چینل کے ناظرین اپنا کام کا چھوڑ کر گوش بر آواز ہو جائیں, اٹینشن ہو جائیں, سبحان اللہ. اور بالکل توجہ سے سنیں کہ مدنی چینل دیکھنے والے کی, مدنی چینل دیکھنے کی ایک انوکھی بہار آئی ہے, اور ابھی ابھی آئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہاں سے آئی ہے. یہ آئی ہے مدینۃ المرشد بریلی شریف سے. اور مدنی چینل دیکھنے والے کی, مدنی چینل کے متعلق مدنی بہار. سبحان اللہ. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو مدنی چینل دیکھا تو کسی ملک میں اجتماع ہو رہا تھا. مبلغ نے کہا اب دعا کا وقت ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں. میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہو گیا. مجھ پر رقت طاری ہو گئی. دعا ختم ہوئی, ٹی وی بند کر کے میں سو گیا. سویا تو کیا, سوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. الحمدللہ اس وقت ہم جس کا میلاد منا رہے ہیں نا, اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسے دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ارے ابھی سنو تو صحیح. عاشقان میلاد, یہ بہار تو سنو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں 2 کھجوریں کھلائی. سبحان اللہ. پھر میری آنکھ کھل گئی. الحمدللہ عز وجل میں نے داڑھی منڈانے سے توبہ کر لی ہے اور دعوت اسلامی میں شامل ہو گیا ہوں. اللہ عز وجل ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. تو کیوں نہ ہمارے یہ اسلامی بھائی جو یہاں اتنے جمع, یہ بھی توبہ کر لیں آج. باپا یہ آئے ہیں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں, آپ کہیے آپ کو کیا چاہیے. آج یہ بھی خوش ہیں, اور آپ تو ویسے کہتے بھولے نہیں سماتے اتار. آج تو ہاں بھائی. اب دیکھو نا, بریلی شریف کے اسلامی بھائی کا آپ نے سنا, جو ماحول مدنی ماحول میں نہیں تھے, وہ تو ویسے ہی مطلب مدنی چینل دیکھ رہے تھے. اس میں کچھ مدنی چینل کے دیکھنے کا ہی باپا کرینہ نصیب ہو رہا ہے. انداز کے وقت. اب یہ کہ بے توجہی سے دیکھے گا نا, چلتے پھرتے, کھانا کھاتے, کھیلتے کودتے, تو ظاہر ہے کہ اس کے وہ نتائج نہیں ملیں گے کہ جو آدمی توجہ کے ساتھ, جیسے کہ وہ دعا کے لیے کا ہاتھ اٹھا دو, تو وہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا, بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیا اس نے, اور یکسوئی سے دعا مانگی تو رقت طاری ہو گئی, اور قسمت اس کی جاگ اٹھی. الحمدللہ. اب کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جس طرح دعوت اسلامی کے عام اجتماعات میں مبلغین انفرادی کوشش کے ذریعے یا بیانات کے ذریعے دعوت اسلامی جس طرح اسلامی بھائی میں تبدیلی لا رہی تھی نا, مدنی چینل کو بھی اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اس کے دیکھنے والے میں بھی ایسی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ. یہ بھی ایک ایسا کوئی الیکٹرانک مبلغ ہو گیا ہے. واہ, نئی اصطلاح دی آپ نے. سبحان اللہ. برقی مبلغ. واہ. الیکٹرانکس مبلغ. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. یورپین ممالک میں ہمارے اسلامی بھائی آئے تھے, وہ دورہ کر کے آئے ہوئے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں مطلب بعض جگہ اجتماع گاہیں چھوٹی پڑ گئی ہیں, اور وہ بولتے ہیں کہ ہم مدنی چینل کی وجہ سے مطلب اجتماع میں آنا شروع ہوئے. کوششوں سے اور انفرادی کوششوں سے ٹھیک, لیکن وہ مدنی چینل دیکھ کر جان نہ پہچان, مدنی چینل دیکھ کر ڈھونڈتے ہوئے کہ بھئی یہ دعوت اسلامی اور یہ ارے امام اور اجتماع, اور یہ تو اس طرح بولا وہ اجتماع تمام وہ بڑھ گئے. فیضان مدینہ بعض جگہ چھوٹے پڑ گئے. جمعرات پہ جب اجتماع ہوتا ہے, وہاں جمعرات ہوتا ہے, ہفتے کو ہوتا ہے شاید مختلف ایام, ویسے وہاں ہفتے کو بھی ہے اور چھٹی اصل وہاں زیادہ تر ہفتے کو, سیٹرڈے کو اجتماع ہوتا ہے نا وہاں.
تو ماشاءاللہ وہاں مطلب یعنی کہ اس طرح تو یہاں بھی ماشاءاللہ کتنے عیسائی بھائی ایسے ہوں گے جو مدنی چینل دیکھ کر یہاں آنے جانے لگے ہوں گے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا اسلام بھائی جو پہلے نہ آتا ہو اور مدنی چینل دیکھنے کے بعد آج آ کر یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. ایک کھڑا ہوا, سبحان اللہ, جھنڈا بھی لے کر آیا بھائی یہ تو, واہ. دوسرا کھڑا ہوا, جھنڈے اور بھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی مدنی چینل نے ان کو ماشاءاللہ سبحان اللہ فیضان مدینہ میں جھنڈے شاہ بنا کر پہنچایا ہے. جشن ولادت مناتے ہوئے آئے یہ. سبحان اللہ, مبارک. اب ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کرنے لگے ہیں الحمدللہ. بابا انہیں مدنی لباس بھی عطا ہو جائے. سبحان اللہ. نہیں اب تو یہ انشاءاللہ جشن ولادت کی برکت سے اپنا دل بھی سبز کر لو یار. ہاں, جھنڈا بھی سبز, دل بھی سبز, سر بھی سبز, سر سبز. اور یہ کہہ رہے میرا سر سبز ہے. نہیں, سر کالا ہے بھی. ہاں کالے رنگ کی ہے, سبز رنگ کی ہے. تو کیسا سبز ہو جائے؟ سر سبز کو اپنے وہ امامے کو بولتے ہیں سر سبز, سر سبز و شاداب انشاءاللہ. نیت کر لیجئے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ کھڑے میں اسلائی بھائی, وہ بھی مدنی چینل دیکھ کر آئے آپ. ہاں ماشاءاللہ. اور بھی ماشاءاللہ وہ ادھر بھی کھڑے ہوئے. تو کتنے ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ, کتنے مدنی چینل دیکھ کر آ رہے ہیں الحمدللہ. مدنی چینل دیکھ کر مدنی, یہ سبحان اللہ, یہ مدنی چینل والے, واہ سبحان اللہ. یہ منا بھی مدنی چینل دیکھ کر آئے, واہ مرحبا مرحبا. دیکھو کتنے اسلامی بھائی مدنی چینل کر آئے, واہ. سب کو میں آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اب یہ جو اسلام بھائی تشریف لائے ہیں نوے نویلے, اب یہ پرانوں کی طرح ہو جائیں. پرانے کب لگیں گے؟ اب داڑھی شریف آ جائے گی, امامہ شریف آ جائے گا, زلفیں آ جائیں گی تو بولیں گے یار یہ تو ماشاءاللہ بہت پرانا اسلام بھائی ہے. اجنبی نہیں رہو, یہ آپ کا اپنا خاندان نہیں ہے. دعوت اسلامی یہ سمجھو ایک طرح سے بہت بڑا قبیلہ ہے, تو اس کے ایک فرد بن جائے قبیلے کے. ہمارے کو ممبر شپ تو ہے نہیں, نہ آپ کو کوئی ممبر شپ ہے, نہ آپ کو ممبر کی کوئی فیس دینی ہے. بس آپ آتے رہیں, جاتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیں. انشاءاللہ داڑھی مبارک سجا لیں, امامہ کا تاج سجا کر سر سبز ہو جائیں. یہ کیا آپ خالی فیضان مدینہ والوں سے اندر اسٹوڈنٹ کے مدنی چینل والے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مدنی چینل لیا کیوں, ہم لوگوں کو سنانے کے لیے تو لیا ہے. نہیں تو ان کو بھی تو بابا آپ ڈائریکٹ, ان کو اتنا شور نہیں ہے کہ ان کو داڑھی نہیں رکھنی. ان کو خوشی ہوگی جب آپ ان کو یہ کہیں گے نا یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ خوش ہو جائیں گے. چلو یہ صحیح. چلو بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین, سبحان اللہ, کیا آپ بات میں سے ہے. جنہوں نے داڑھی مبارک نہیں سجائی وہ بھی سجا لو, اور اپنے سر کو بھی سر سبز و شاداب کر لو. ابھی اصل مجھے میسج ہے کہ باپا کی ابھی انفرادی کوشش سے میرے بھائی نے بھی داڑھی کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ. لو بھائی مدنی چینل کی تو انفرادی کوشش آ گئی, میں سمجھا آپ کو رہا ہوں, اور دیکھو تیر کہاں جا کے لگا. آپ کے ہاتھ میں بابا جہاں جاؤ مان. فضاؤں میں اڑتا ہوا تیر گویا وہ کسی کے دل پہ لگ گیا, مدنی تیر. اور یہاں سے ابھی ایک بھی نہیں اٹھا فیضان مدینہ میں سے کہ میں آج سے داڑھی سجاؤں گا. جن کی ہے وہ نہیں, جنہوں نے نہیں رکھی وہ اٹھے کہ ہم بھی آقا کی سنت سجائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ کتنے کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج جن کی داڑھی نہیں وہ بھی نیت کر لو کہ اب یہ کہ گردن کٹے تو بے شک نام مصطفیٰ پر کل نہیں آج کٹے, مگر اب داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا جب تک آپ نے داڑھی منڈوائی ہے اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. جنہوں نے منڈوائی ہے, ایک مٹھی سے گھٹائی ہے تو وہ گناہ ہوتا رہا نا. داڑھی رکھنے سے وہ گناہ ختم نہیں ہو جائے گا, گناہ رک جائے گا. لیکن وہ جتنی آپ نے اب تک, تو اس کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے دل میں نادم ہو کہ میں نے غلط کیا تھا اور اب میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا. یہ توبہ ہو گئی. تو اس طرح آپ اپنے دل میں توبہ کر لے, چلے میں توبہ کروا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے اب تک داڑھی منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی, وہ یہ سن لیں کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے.
اور داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی، خشخشی نہیں، ایک مٹھی داڑھی. اور مٹھی پکڑنے کا طریقہ بھی بعض لوگ یہ کہ میں نے دیکھے ہیں کہ یوں پکڑتے ہیں، کیا یعنی ہماری پوری تو ہے، تو میں بولتا ہوں کبھی ایسے کہ یوں پکڑ لو نا یار، قصہ ہی ختم ہو جائے. تو داڑھی شروع ہوتی ہے، گھر بال ہے نا، داڑھی بالوں کا نام ہے، گوشت اور کھال کا نام نہیں ہے، بال کا نام داڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی اس کو بولتے ہیں کھاڈی بولتے ہیں، پتا انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو، عربی میں ذقن غالباً ہے نا، ذقن ذقن. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. تو یہ ذقن جو ہے یہ تھوڑی اس کے نیچے. اب یہ کہ میں پکڑ کے آپ پوچھتے ہو مٹھی کس طرح، تو یوں کریں گے تو اندر چلی جائے گی. تو یہ گوشت کو بالکل معاف کر دیں، آپ صرف بالوں کو پکڑیں. اور اب یہ بالوں جتنے بال ہاتھ میں آ گئے نا، اب نیچے جو بڑھے یہ بے شک کاٹ دیں، بلکہ ان کا کاٹنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کاٹ دیں، ایک مٹھی کے اندر بالکل نہیں چھیڑے اس کو جتنے بھی ہیں. تو نائی کے بھروسے میں چھوڑو گے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو تو وہ چھوٹی کر دیتے. بعض لوگ بولتے ہیں یار نائی نے چھوٹی کر دی، تو آپ یار اپنی دکان بھی کیا نائی کے حوالے کر کے آ جاتے ہو؟ تو دکان نائی کے حوالے نہیں کرتے، جس کی ویلیو داڑھی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ دنیا کی دولت ہے یار، اور یہ آخرت کی دولت ہے داڑھی، ہے نا. تو آخرت کی دولت مضبوط اگر ہم کو سمجھ ملے تو نا. تو ہم نائی کے حوالے کائے کو کرتے ہو داڑھی؟ اپنے مطلب سیلف سروس اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں کہ بھائی دیکھیں یہ اب تو کاٹ لے، تو بولے گا ذرا میں یہ سیٹ کرتا ہوں، نہیں یہ اب مٹھی کے باہر جو کرنا ہے نیچے سے کر لے، اب آگے پیچھے سے کہیں اور تیرے کو نہیں چھیڑنے دوں گا. تو اس طرح، بلکہ یہ کہ ضروری بھی نہیں ہے نائی کے پاس جانا، خود ہی کاٹ لیں، کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے. اب آپ بولے الٹے ہاتھ سے ہمارا الٹا ہاتھ نہیں چلتا، نہیں کٹے گی، تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. یہ دیکھو مٹھی میں آ گئے، دیکھو ایمانداری سے کام کرنا، وہ تھوڑا بھی اوپر مت لے جانا، بالکل نیچے سے بال پکڑنا. یہ میں خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل یعنی دیانت داری کے ساتھ یوں بالکل بال پکڑنا. ابھی ایک مٹھی سے نیچے آ گئے، اب اس کو ابھی الٹے ہاتھ سے یوں پکڑ لیں، بڑا بچا کر سنبھال کے. اب یہ مٹھی اور انگلی دیکھو یہ دونوں جوڑ بن گئے نا. اب آپ ہٹا دیں مٹھی، اب سیدھی ہاتھ میں پکڑے کینچی. اب اوپر سے مت لینا کہیں بھی، بالکل انگلیوں سے بالکل آپ پالش کر کے یوں جیسے کرتے ہیں نا، یوں انگلیوں کے یوں کاٹ لیں گے نا، ابھی ایک مٹھی ہو جائے گی. تو اس لیے آپ اس پر دیکھو اتنی بڑی آقا کی سنت ہے، یہ کسی کے حوالے مت کریں، تو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں انشاءاللہ. یہ بعضوں کا دیکھا ہے کہ نائی کا قصور اتنا ہوتا ہے نہیں، لیکن اب آدمی یہ بولتے ہوئے بھی تھوڑا شرما جاتا ہے کہ نائی کے وہ ہو سکتا ہے نائی سے کون کنفرم کرنے لے جائے گا، اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. ایسے ہو جاتے آدمی منہ پر مونچھوں پر کو بھی ایسا ہاتھ پھر جاتا ہے، تو کبھی وہ داڑھی پر ہاتھ پھر جاتا ہے، لیکن کبھی بالوں پر اس طرح ہاتھ پھرتا نہیں ہے نائی کا. بال ہمیشہ جیسے چاہیے ویسے ہی نائی کاٹتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. نہیں لیکن یہ ہوتا ہوگا لائی کو بولتے نہیں ہوں گے، اور یہ بولتے ہوں گے ہم کو ایک مٹھی رکھنی ہے، تو وہ بولتا ہوگا صاحب آپ فکر مت کرو. ابھی ہمارے سردار آباد کسی اسلامی بھائی کا ادھر SMS آیا ہے کہ میں آج کے مدنی چینل پر لائیو مذاکرہ سن کر داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. مبارک ہو. ہمارے یہ بزرگ بھی دیکھو داڑھی رکھ رہے، سفید بال ہو گئے شاید، اب داڑھی آئے گی تو انشاءاللہ مہندی بھی لگائیں گے. مہندی لگانا بھی مستحب ہے، صحابہ کرام لگاتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ مہندی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لگانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ سرکار کی ہر ادا کو صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے نا. تو مختلف روایتیں، تو 15 بال 17 بال 19 بال اس طرح گنے کہ اتنے بال سفید تھے. تو داڑھی مبارک گویا سفید نہیں ہوئی تھی آپ کی، تو اس لیے مہندی کی حاجت ان معنوں پر نہیں تھی. صحابہ کرام کو لگاتے دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہندی پسند فرمائی تھی. مہندی لگی ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے تھے، یاد پڑتا مجھے، مستحب ہے مہندی.
تو مہندی سے بدلے یا وہ جیسے کہ آج کل وہ کچھ کلر بھی آتے ہیں رنگ، تو اس سے بھی بدل سکتا ہے. تو مہندی جیسا کلر ہے جیسے، تو بالکل ڈارک نہ کر دیا کریں. بعض لوگ ڈارک کر دیتے ہیں تو وہ پھر شبہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں کالی تو نہیں ہوگی. تو وہ سینگ بیل کے کاٹ دیے جائیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچڑا نہیں بن جائے گا. تو اس لیے مہندی لگائے. اور آپ کو ایک خوشی کی بات یہ بتاؤں، آپ کو پتا سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں میں سب سے پہلے مہندی لگائی. الحمدللہ. تو جن کی سفید داڑھی ہے وہ چاہیں تو نہیں لگائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل گناہ نہیں ہے. سفید بال بھی بالکل 112% جائز ہے. مہندی لگانا مستحب ہے، نہ کرے تو کوئی نہ لگائے. اس کو برا بولنا کیا، بری نظر سے یا برا دل میں تصور بھی مت کرنا، بالکل جائز ہے. سفید بال داڑھی کے، سر کے سفید ہوں، بالکل روئی کی طرح چمک رہے ہوں، بالکل صحیح ہے. کہیں بدگمانی کرنا شروع کر دیں گے بھائی یہ اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں ان کو مہندی نہیں لگاتے، یہ تو نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، ہم پھر بھی ان کی دستبوسی کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے. نہیں لگاتے. بعض اوقات یہ کہ مہندی کا وقت نہیں ملتا آدمی کو، یا وہ محنت پڑتی ہے، مطلب نہیں جمتی نہیں ہے تو نہیں لگاتے. اس میں کیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کہاں سے کہاں نکل گئے؟ جہاں لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں بابا. وہ داڑھی، توبہ. ہاں توبہ کی بات چلی. تو جنہوں نے داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی وہ توبہ کریں، ٹھیک ہے نا. جنہوں نے بڑھا لی اور ابھی تک توبہ ہی نہیں کی وہ بھی کر لیں. کہ بڑھا لینا یہ توبہ نہیں ہے. بڑھا لینا یہ باز آ جانا ضرور ہے اس گناہ سے، لیکن توبہ تو کرنی ہوگی نا. توبہ کے 3 ارکان ہیں نا. توبہ کے اس گناہ کا اقرار کرے کہ یہ گناہ تھا، اس کو تسلیم کرے، اقرار کرے. دوسرا یہ کہ اس سے دل میں بیزار ہو، نہ اس کو برا سمجھے کہ یہ میں غلط کیا، برا کیا. اور تیسرا یہ کہ یہ عہد کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. دل سے برا جانے، اقرار کرے اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ ہے اصل توبہ. یہ توبہ کی مطلب یعنی 3 یہ ارکان ہیں. اور اس میں بعض صورتوں میں توبہ کی یعنی اس چیز کی تلافی بھی کرنی ہوتی، تب توبہ کامل ہوتی ہے. جیسے حقوق العباد کے معاملات میں بھی تلافی ہوتی ہے. نہ کسی کے پیسے کھا لیے اور اب توبہ کرتے رہو تو توبہ نہیں. یہ توبہ مطلب یعنی کہ کامل نہیں ہے، کیونکہ اس کو دینے بھی پڑیں گے. اسی طرح فرض نماز ہے، قضا ہو گئی بھائی، اب میں نیا ماحول میں آیا، مدنی چینل دیکھ کر میں نے نماز شروع کر دی ہے، ماشاء اللہ مبارک ہو. اور میں نے پہلے جمعے کی نماز 40 سال کی عمر میں پڑھی، پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، ماشاء اللہ مبارک ہوا، آپ کا آنا مبارک ہو. لیکن جناب وہ جب سے بالغ ہوئے تھے اور آپ 40 سال کے آپ ہوئے ہیں، اس کا حساب لگائیے اور جتنی نمازیں پچھلی تھیں ان کی قضا کیجیے، توبہ بھی کیجیے اور قضا بھی کیجیے، تو آپ اس سے فارغ ہوں گے. خالی توبہ کرنا یہ کافی نہیں ہے. وہ اللہ کی رحمت کی بات اور ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، ایمان پر دنیا سے چلا اور اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے ماتحت نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکامات دیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے، ان پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ جتنی نمازیں پچھلی ہیں وہ قضا کریں گے تب یہ توبہ کامل ہوگی، ورنہ پھر نہیں. اور اگر کسی کا آئندہ کا ذہن ہے کہ میں وہ گناہ چھوڑوں گا نہیں اور توبہ کر رہا ہے تو بھی یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو مطلب ہے کہ اس کی تو وہ سخت ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو توبہ کرتے وقت ذہن میں بالکل طے ہو کہ اب آئندہ داڑھی منڈانی ہی نہیں ہے تو یہ توبہ کہلائے گی. ہاں اب کچھ بھی ہو جائے کہ وہ نوکری کا مسئلہ ہو گیا اور سیٹ منع کرتا ہے، ہو از سیٹ، تم تو بولتے ہو اللہ رزاق ہے اور آپ بولتے ہو سیٹ نوکری سے منع کرتا ہے. تو اللہ رزاق ہے نا، تو وہ سیٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزی کا رزاق ہے. اگر وہ داڑھی کی وجہ سے آپ کو بالفرض دکان سے یا نوکری سے نکال دیتا ہے، نتھنگ، آپ بھوکے نہیں مروں گے. جب تک زندگی آپ کی اللہ نے مقدر فرمائی کہ اتنا یہ جیے گا، اس نے روزی دینی ہے، یہ اس کی طرف سے یہ طے ہے، مقرر ہے،
وہ روزی عطا فرمائے گا. وہ ہے نا 12ویں پاروے کی ابتدا میں دیکھا نا، زمین پر کوئی چوپایا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، اپنے ذمے پر لیا ہے، وہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب چوپایا تو اس کا مطلب 4 پاؤں والے، ہم تو 2 پاؤں والے، نعوذ باللہ یہ نہیں. تو جس کو اللہ نے زندہ مقدر کیا رکھنا، اس کو وہ یقینی طور پر روزی دے گا. یہ اس کا کرم ہے، وہ پابند نہیں ہے کسی چیز کا. یہ ذہن میں رکھیے گا، نعوذ باللہ وہ ماتحت نہیں ہمارے پابند، مگر وہ زندہ رکھنا ہے تو وہ ہمیں دے گا روزی. اور عین ممکن ہے کہ اس سے بہتر روزی مل جائے، یہ بھی ہے. تھوڑی تکلیف بھی آ سکتی ہے، تو تکلیف آئی تو بھی اس کو صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا. تو شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. کہ بعض لوگ بولتے ہیں صاحب وہ پہلے ڈیوٹی ہونی چاہیے تو نماز بعد میں، تو نہیں، بلکہ ایسی نوکری بھی مطلب جائز نہیں کہ جیسے کہ مسجد یہ موجود ہے، جماعت قائم ہے، لیکن نوکری کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا سیٹ، اور کوئی دوسری شرعی رکاوٹ نہیں ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں، تو اب ایسی نوکری بھی علماء منع کرتی ہیں، جائز نہیں ہے کہ نماز کی قربانی نہیں دی جائے گی. بھلے لاکھ ہماری ڈیوٹی ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں ایسی ایمرجنسی کے، اس کے الگ احکام ہوتے ہیں، لیکن ہر ڈیوٹی ایمرجنسی نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ نماز جو ہے وہ بہرحال جماعت سے پڑھنی ہے. یہ مووی والوں کو بھی ہم بولتے رہتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں بعض اوقات کہ جماعت سے نماز پڑھو، نہیں پڑھو. اب یہ کھڑے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح بولتا ہوں کہ یہ ہماری وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، ہم ان کو ہے نا بار بار تاکید کرتے ہیں. اب یہ اس طرح کے اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بعض بے نمازی بھی ہوتے ہیں. اب یہ کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ مدنی رنگوں میں آ ہی جائیں گے. بعضوں نے داڑیاں تو بڑھا لی ہیں تو مدنی رنگ میں آ جائے. تو یہ نمازوں کے ٹائم پہ لگے رہتے ہیں بعض اوقات. آئی ڈونٹ لائک، میرے کو بہت تشویش ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا بالکل. تو یہ بعض اوقات یہ پڑوس کی مسجدوں میں اور باری باری نمازیں پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں. لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہم ڈنڈا لے کر نماز ان پر نافذ نہیں کر سکتے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. شریعت نے ہم کو یہ ہم پر واجب نہیں کیا کہ ہم ان کو مار کے نماز پڑھائیں. تو مار کے نماز پڑھا ہی نہیں سکتے، بھاگ جائیں گے، آئیں گے نہیں ہمارے پاس. تو الحمدللہ مووی مکتب کے اسٹاف اور مدنی عملے میں ایسے کئی آپ کو اسلامی بھائی ملیں گے کہ جو پہلے بے نمازی تھے اب نمازی بن گئے. الحمدللہ بے نمازی تھے نمازی بن گئے، داڑھی نہیں تھی داڑھی والے بن گئے، اور کئی ماشاءاللہ تبدیلیاں، پہلی صف کی خواہش رکھنے والے بن گئے الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ یہ بابا مدنی چینل میں کام کرنے کے پسند کرنے والوں میں بھی ایک ایسی تعداد ہمارے سامنے ہے جو یہاں کام کرنے کو اس لیے پسند کرتی ہے کہ یہاں پر مووی بناتے وقت اور یہ ایڈیٹنگ کرتے ہوئے سارے کام کرتے وقت ہمیں گناہ نہیں کرنا پڑتا الحمدللہ. بلکہ اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا. تو یہ کوششیں ہوتی ہیں. تو اس لیے نماز نہ مووی والوں کو معاف ہے، نہ مدنی چینل والوں کو معاف ہے. نماز تو کسی کو معاف نہیں، فرض ہے، یہ تو ادا کرنی اور ہر صورت میں ہمیں کرنی ہے. میرا بہت پرانا نعرہ ہے کہ ہم نیازی ہیں، نیاز کھانے والے بزرگوں کی گوشت پاک کی نیاز کھاتے ہیں، مگر ہم پہلے نمازی ہیں، ہم بعد میں نیازی ہیں. نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے. تو مستحب کا درجہ ظاہر ہے کہ بہت بعد میں آتا ہے. کوئی نیاز نہیں کھائے گا تو گناہگار نہیں ہے، جبکہ نیاز کو برا نہیں کہتا. اگر نیاز کو نعوذ باللہ وہ گناہ کہے گا تو وہ گناہگار اس لیے کہ اس نے شریعت پر افترا کیا. شریعت پر افترا کرنا نہ شریعت پر تہمت باندھنا، یہ اللہ اور رسول پر تہمت باندھنا ہوتا ہے. یعنی یہ بات جہاں تک پہنچی جیسے کسی نے کہا نیاز حرام ہے معاذ اللہ، تو اس نے گویا اللہ اور رسول پر تہمت رکھی، شریعت پر افترا کیا، اللہ اور رسول پر تہمت رکھی. تہمت کیسے رکھی بھائی؟ اللہ رسول کو برا تو نہیں کہا اس نے، میں بھی مانتا ہوں برا نہیں کہا. لیکن جس چیز کو اللہ اور رسول نے حرام نہیں کہا تم نے کیوں حرام کہا؟ ہو آر یو؟ تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ کیا حلال حرام کرنا تمہارے کھاتے میں ڈال دیا گیا؟ تو اللہ اور رسول جس کو حرام کہیں گے وہ حرام، جس کو حلال کہیں گے حلال. تو اللہ اور رسول نے جس کام کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کام کو حرام کیا وہ حرام ہے، جس بات میں صراحتاً منع نہیں کیا گیا وہ بھی حلال ہے.
ورنہ تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. جیسے میں نے ابھی لینتر کی مسجد ایک حدیث کو ڈھونڈ کے لا دو کہ اس میں یہ اس طرح کی جو مسجد اور مائک اور یہ سب حدیث میں ہو کہ اس میں مائک پر تبلیغ کرنا جائز ہے، تو صاحب وہ لینتر کی مسجد میں تو محراب والی مسجد میں تو اسپیکر پہ اذان دینا، یہ سب مطلب حدیثوں سے آپ ثابت کر دو. آپ ایڑی چوٹی کا زور اور چوٹی ایڑی کا زور لگا دو کہ تو ایک تو کیا آدھی حدیث بھی نہیں لا سکتے، مثال ایک لا ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ سب جائز اس لیے کہ منع نہیں کیا. بہت سارے ہزاروں لاکھوں کام ایسے کہ جس کو منع نہیں کیا. یہ کتابیں قرآن شریف حدیثیں سب چھپ رہی ہیں نا پریسوں میں، کوئی ثابت کر دے حدیثوں سے کہ صاحب یہ وہ پہلے صحابہ کرام نے بھی کوئی پریس لگایا تھا جس میں وہ کتاب چھپتی تھی. قرآن شریف تو چمڑوں پر، گتوں پر، وہ درخت کے پتوں پر اس طرح لکھا جاتا تھا. وہ خط بھی دوسرا تھا. جب آپ کو شہید کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی جب آگے سے ہم کو اسلاف نے پڑھ کر بتایا اور کتابوں میں لکھا تو پتا چلا، ورنہ وہ آپ اس کی تصویر دیکھ کر پڑھ کے بتائیں تو آپ کو مانیں گے. چمڑے پہ قرآن شریف جو لکھا وہ خط جو تھا پہلے رسم الخط جس کو غالباً ہینڈ رائٹنگ کہہ لیں آپ، وہ ہینڈ رائٹنگ جو تھی یا رائٹنگ جو تھی وہ آج تو شاید دنیا میں کوئی زندہ بھی نہ ہو کہ جو اس رائٹنگ کا علم رکھتا ہو، عالم ہو اس کا اور اس کو پڑھنا جانتا ہوں گے تو وہ الشاذ کالمعدوم بہت تھوڑے ہوں گے اگر اس رائٹنگ کو. تو اب اس کا مطلب یہ جو ہم پریس میں اور اعراب زیر زبر پیش لگاتے ہیں یہ پہلے تھوڑی تھا نا، نقطے نہیں تھے. آپ کو تعجب ہوگا، با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے سر پہ نقطہ آ گیا تو خا بن گیا، پیٹ میں نقطہ آ گیا تو جیم بن گیا، نقطہ ہٹا دیا تو ہا بن گیا. یہ سارے نقطے بعد میں لگے، یہ نہ سرکار نے لگائے نہ صحابہ کرام نے لگائے علیہم رضوان. اور اب اگر یہ نہ ہو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن شریف، بلکہ ہماری تو قسمت بس کہ ایک تعداد ہے ہماری کہ جو اتنا آسان اور خوبصورت چھپا ہوا زیر زبر پیش لگا ہوا نقطے ڈالا ہوا قرآن شریف بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ قائم کیے ہوئے، اس میں پڑھیے. تو اس لیے یہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جو مطلب بعد میں ایجاد ہوئی جائز ہے. تو یوں جس چیز کو منع نہیں کیا شریعت نے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، طیب ہے. حرام کہے گا تو گویا اس نے اللہ اور رسول پر افترا باندھا. تو جو نیاز کو حرام کہے گا وہ گناہگار ہے کہ اس نے اللہ اور رسول پر گویا تہمت رکھی، افترا باندھا. تو اس لیے ہم نیازی ہیں، حلال کھاتے ہیں، لیکن یہ نیاز کھانا جو ہے نا یہ مستحب ہے. تو یہ نیاز کھانا حلال ہے، جائز ہے. اگر کوئی نہیں کھاتا کسی اور وجہ سے تو گناہگار نہیں ہے کہ امر مستحب، نیاز نہیں کرتا، زندگی میں ایک بار بھی نہیں کرتا، گناہگار نہیں ہے. لیکن ناجائز سمجھتا ہے، وہ کرتا بھی اور ناجائز سمجھ کر کرتا ہے تب بھی گناہگار. تو یہ افترا بھی ہے، بلکہ وہ گناہگار تو ہے. جیسے کہ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب جو ہے وہ تو صحیح بات ہے، اس کی تو اصل قرآن سے ثابت ہے. تو ایصال ثواب کا اگر انکار کرتا ہے، نیاز ایصال ثواب ہے. جیسے فاتحہ اور نیاز میں نے فرق بتایا تھا، چیز ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے کہ عوام کی فاتحہ ہوتی ہے، بزرگوں کی نیاز کہلاتی ہے تبرکن. جیسے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، چھوٹے کو بولیں گے، اور اگر بزرگ ہوں گے تو حضور آپ کی نیاز حاصل ہوئی، آپ کی زیارت ہو گئی، یار تم کو دیکھا بڑا مزہ آیا. حضور آپ کی زیارت سے بڑے دل کو ڈھارس بنتی ہے، تسکین ملتی ہے. بزرگوں سے ہم الفاظ جو بولتے ہیں، بات تو ہے نا کہ الفاظ کی ہی مطلب فرق ہے، باقی چیز تو ایک ہی ہے. بیٹھی ہے، تشریف رکھیے، ایک ہی بات ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ گمراہ بھی ہے. ایصال ثواب کا جو انکار کرے گا، نیاز ایصال ثواب ہے، وہ اس میں فرق نہیں. قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پر کھلاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ہی کھاتے ہیں. اب غوث پاک کے نام کی نیاز، اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ یوں اگر کسی کے نام کی کوئی چیز اگر تو پھر مسجد نبوی میں کبھی جانا بھی مت. نہیں تو ہم جائیں گے تو کائے کو جاؤ گے؟ مسجد نبوی تو نبی کے نام کی مسجد، تو پتا چلا کسی کے نام کی ہونے میں کوئی حرج نہیں، اللہ ہی کا گھر ہے مسجد، تو مسجد نبوی ہے وہ. تو اسی طرح وہ غوث پاک کی نیاز ہے، اللہ کے ہی نام کی ہے، لیکن غوث پاک کا ایصال ثواب، اس لیے اس کو عام بول چال میں غوث پاک کی نیاز بولتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے. مجھے ایک میرے بہت پرانے دوست نے بڑا پیارا چٹکلا بتایا تھا کہ وہ کوئی صاحب بولا کہ میں گائے، بولا وہ نیاز کی لے کر آ رہا تھا. یہ ہماری برادری کا ہی قصہ ہے. تو اس نے میرے کو ایک ہماری برادری کا کوئی آدمی تھا، شکل یاد ہے، اس کی نام بھی یاد ہے، وہ بولنا اچھا نہیں ہے اور زندہ نہیں ہوگا شاید،
میرے لڑکپن کی بات ہے. اس نے مطلب میرے کو پوچھا کہ گائے کس کی ہے؟ وہ 11ویں شریف کا مہینہ ہوگا نا. کس کی گائے؟ کیوں؟ گوشت پاک کی گائے. ارے نہیں، حرام ہے، شرک ہے، حرام ہے. یہ گوشت پاک کی گائے اللہ کی گائے ہے. تو اب وہ بیچارہ بحث تو نہیں کر سکا ہوگا، وہ چلا گیا. لیکن اتفاق سے بقرعید کے دن آئے تو وہ مطلب وہی صاحب اتفاق سے گائے لے کر گزرے ہوں گے یا گائے خرید کر لائے ہوں گے. اسی لڑکے نے، میرے دوست نے اس کو پوچھا ہوگا نام لے کر کہ یہ گائے کس کی ہے؟ کو مجھی ہے. کیوں؟ میری ہے گائے. تو بولا نہیں، تیری کہاں سے ہوگی، جوڑ اس کو، اللہ کی گائے ہے. میں گوشت پاک کی گائے کہوں تو حرام اور شرک. تو یا گوشت پاک سے بڑا ہو گیا کہ تیری گائے تو صحیح ہے. اب بتائیے وہ جواب اس نے کیا دیا ہوگا. یہ ایک چٹکلا، یہ سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں. الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، واقعہ ہوا یہ جو مجھے کسی نے سنایا تھا، اور لڑکپن کا. الحمدللہ. تو یہ موٹی عقل میں بھی آ جائے گی یہ بات کہ اس میں کوئی حرج نہیں. گوشت پاک کی نیاز کہہ دی تو کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی یا غوث کر کے نوالا نہیں اٹھاتا، بسم اللہ پڑھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں. اگر خدا نہ خاصا کوئی یا غوث کہہ کر بالفرض، خدا نہ خاصا بالفرض اگر یا غوث کہہ کر کوئی نوالا اٹھاتا ہے، آپ بتاؤ اس میں حکم میں کیا لگاؤ گے؟ آپ کیا کہو گے اس کو؟ نہیں کہ اس کو آپ حرام کر دو کہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت مستحبہ ہے. یعنی کہ کھانے سے پہلے کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کو گناہگار تھوڑی کہیں گے. اب اس نے یا غوث کہہ کر کھایا تو اس نے ایک سنت ضرور ترک کی، لیکن اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا نا. کہ وہ بسم اللہ کہنے کا انکار تو نہیں کر رہا نا کہ بھائی بسم اللہ مت پڑھا کرو. بالفرض، یہ میں نے بالفرض کہا. اب بے شمار لوگ ایسے ہوتے جو کھاتے ہوئے کچھ بھی نہیں پڑھتے. ہم سے بھی سب بارہا ہو جاتا ہوگا کہ پانی آیا تو ایسے چڑھا لیا، ایک ساتھ کڑے کڑے چڑھا ہی لیتے نا، آدھا گلاس پھینک دیتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ ہاں پھینکنا اسراف ضرور ہے. بلا ضرورت اگر پھینکا اس نے، ہاں اس میں کوئی کچرا تھا اس وجہ سے پھینکا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پانی پی کر ادھورا گلاس پھینک دیتے ہیں، یہ اسراف ہے. تو بلا ضرورت اس کی یہ نہیں کرنے کا اجازت نہیں ہے اس کی. تو اسی لیے مطلب یہ کہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، وہ داڑھی کی توبہ کرتے کرتے ہم بغداد ہو کر آ گئے. گوشت پاک کا ذکر ہو گیا الحمدللہ، نہ جانے کہاں کہاں گھوم کر آ گئے. تو اب پھر اب توبہ کر لیتے ہیں، جلدی جلدی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی میسج آ رہے ہیں کافی، کسی نے میسج کیا ہے کہ ابھی مدنی چینل براہ راست دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب نے داڑھی کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ. ایک پیغام آیا ہے کہ میرے 2 بھائیوں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے. تو جنہوں نے بھی داڑھی کی نیت نہیں کی وہ بھی جلدی جلدی داڑھی کی نیت کر لیں. اور امیر سنت جس طرح توبہ کروا رہے ہیں، آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، آج تک میں نے جتنی بار بھی داڑھی منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اپنی داڑھی شریعت کے خلاف نہیں رکھوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چلے تو ہم پہلے سوال سے ہی تھے کہ جشن ولادت جو آج فی زمانہ جس انداز سے منایا جاتا ہے وہ کیسا، اور پھر آپ اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ کافی، جیسے ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا نا بابا کہ انداز بدل گیا، یہ اسی وجہ ایک ایسے میں آ گیا تھا کہ امیل سنت کا جواب میری بہت سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ ہمارا مطلب شروع کا عنوان چلا تھا. پھر الحمدللہ کافی مدنی پھول آپ سے لیتے 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 ہم ابھی تک یہاں تک پہنچے. یہ بعضوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بتاؤں یہ تو عقلی دلیل ہے.
تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم عقل والوں عقلی دلیل دیا کرتے ہیں. اب جس میں ہے ہی نہیں اس کو کیا سمجھائیں گے اپنے یار؟ جس میں عقل ہی نہیں ہے اس کو ہم سمجھا ہی نہیں سکتے. تو دلیلیں عقلی ہوتی ہیں. تو میں نے تو نقلی دلیل بھی تو دی. نقلی مانے وہ جعلی، یعنی کہ وہ نقلی کو کیا انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ نقلی. یہ اپنے اب یار جاپان UK سب جگہ گھومتے رہتے ہیں نا. آرٹیفیشل. تو یہ آرٹیفیشل آرگومنٹ نہیں ہے نقلی سے مراد. ایک تو ہوتی ہے عقلی دلیل، ٹھیک ہے نا. اور نقلی دلیل جو ہے نا، یہ قرآن و حدیث کی دلیل کو نقلی دلیل بولتے ہیں، نقل کی ہوئی منقول دلیل. تو قرآن پاک سے میں نے آیت تو پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وہ عہد لیا تھا. ہر نبی سے عہد لیا کہ جب تم اگر اس نبی کو پاؤ، پھر وہ اپنی امتوں سے عہد لیتے تھے کہ تم اس نبی کو پاؤ، نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اب وہ نبی کی مدد بندے کریں گے. دیکھو تو اس کا مطلب بندے کی بھی ایک دوسرے کی مدد کا ثبوت اس آیت سے ملا نا اپنے کو. اللہ کے بندے سے مدد مانگنا، تو یہ تو اس کے بغیر تو ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے نا. ہم دنیا میں آئے کیسے؟ اگر ہم چلیں نا شروع سے تو کس طرح ہم دنیا میں آئے تو مدد مدد مدد. چلو اپنے مڈ وائف پر آتے ہیں. مڈ وائف کی مدد سے باہر تشریف لائے، یعنی کہ دائی. اور پھر ماں اس کو ڈال دے روڈ پہ کہ میں مدد نہیں کروں گی تیری، یہ جی جائے گا کیا؟ اب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، مدد کرتی رہتی ہے، اس کے کپڑے اتارتی ہے، دھوتی ہے، اس کی صفائیاں کرتی رہتی ہے. پھر تھوڑا سنبھلتا ہے تو باپ جو کما کر لایا ہے اس سے وہ کھاتا ہے، باپ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں. اور جناب وہ پھر وہ سیٹھ کی مدد، تو تجارت میں گاہکوں کی مدد، تو مدد 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 المدد المدد کرتا ہوا وہ پھر وہ مریض ہوتا ہے. اب المدد یا ڈاکٹر، اب ڈاکٹر کی باری وہ مدد کرتا ہے، علاج کرتا ہے اس کا. اور پھر جناب وہ آخر کار وہ دم توڑ جاتا ہے بندہ، اب بھی المدد ہے. ورنہ المدد نہیں ہے تو وہیں پڑا رہے گا. اب وہ جب آئیں گے اس کو اٹھائیں گے، اس کو غسل، جو غسال ہے مدد دے گا، وہ بیچارہ ہل سکتا ہے نہیں جل سکتا ہے، اس کی کروٹیں بدلے گا. تو اس طرح مدد مدد کر کے اس کو پھر کپڑے بھی تو وہ کفن لپیٹے گا، یہ بھی مدد ہے. پھر ایسے ہی وہ جا کر وہ قبر میں کود نہیں جائے گا، اس کو اٹھائیں گے، کندھے دیں گے، اس پر نماز پڑھیں گے مسلمان پر. تو یہ نماز پڑھنا بھی یقین مانے مدد ہے اس کی، اگرچہ وہ فرض کفایہ ہے. ان مانو کر گھوم پھر کر اپنی مدد بھی ہے کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے وہ گویا اپنی مدد کر رہا ہے. لیکن یہ اس کی بھی مدد ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے. تو اب یہ کہ پھر اس کو اٹھا کر کندھوں پر سوار کر کے لے جائیں گے، قبر میں اتاریں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. مدد سے اب بھی وہ فارغ نہیں ہے. اب جب تک اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہی رہے گا نا، یہ ساری اس کی امدادیں ہیں، یہ مدد ہے. تو یہ مدد کے بغیر تو کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں. اب درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو جاؤ، بولو اب یہ خود ہی گرے میرے پاس اور میں تو کھاؤں، تو اب میں بولوں گا چل کر درخت کے پاس گئے کیوں؟ تمہارے ٹانگوں کی مدد سے گئے. اب گرے تو اٹھا کر کھاؤں، تو اب ہاتھوں کی مدد کی نیت کی ہوئی ہے، تم نے کہا ہاتھوں سے مدد لوں گا. تو نہیں میں منہ کھول کے یوں کھڑا ہو جاؤں. اچھا بالفر چلو منہ کھول کر آپ کے منہ میں بھی گرا، تو پھر بھی دانتوں کی مدد سے تو آپ فارغ نہیں ہے. دانت مدد کریں گے، نہیں میں دانتوں کی بھی مدد نہیں لوں گا. تو ویسے ہی اندر گھس گیا تو اندر یہ پھر دھمال کرے گا، پھر آپ کو طبیب کی مدد لینی پڑے گی. تو اس لیے مدد کو مان ڈالو. تو مدد کے بغیر تو گزارا ہے نہیں. تو یہ دلیل عقلی ہے. یہ عقل میں عقل مندوں کو دے رہا ہوں دلیل، الحمدللہ. اور نقلی دلیل تو ابھی میں نے دی نا کہ اس قرآن شریف کی آیت میں، اور ایسی بہت ساری آیتیں کہ جس میں مطلب بندوں کی مدد کا تذکرہ ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا